السلام علیکم جی، کیا حال آپ سب کا؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد خوش باش ہوں گے۔ تو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل پہ۔ تو یہ جو آپ اب میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ والے جو سارا آپ کو کچن کا نظر آ رہا ہے، میں اپنی ہیلپر سے یہ جو سارا کچن کلین کروا رہی ہوں اور خود بھی ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ تو وہی دن ہے جس دن ہمیں نہیں پتہ تھا 19 دسمبر کو کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جیسے روزمرہ گھر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو میری ہیلپر کتنے دنوں سے میں اس کو کہہ رہی تھی کہ کچن کی مجھے تھوڑی اپنی حالت جو ہے نا وہ خراب لگ رہی ہے، بہت ڈرٹی ہو رہا ہے کچن۔ اس کے کیبنٹ جو ہیں وہ سارے نیچے سے مطلب پانی دھوتے ہیں تو پانی لگتا ہے تو داغ سے بن گئے ہیں۔ تو آج نا اوپر سے میں کیبنٹ سارے صاف کرتی ہوں کہ اوپر تھوڑے سے شیشے بھی لگے ہوئے ہیں کیبنٹ کے ساتھ، تو وہ میں نے کہا چلیں وہ اوپر سے میں کرتی ہوں تو نیچے سے سارے کیبنٹ آپ صاف کر دے۔ تو اوپر والے پھر سارے کیبنٹ میں نے خود چیئر رکھ کے تو اس طرح سے ڈبے میں پانی اور سرف ڈال کے تو ساتھ سٹیل وول لے کے اوپر سے سارے میں نے صاف کیے تھے صبح صبح۔ میں نے کہا یہ صبح صبح کا کام ہے، ہیلپر کو میں نے کہا تھا آج ذرا آپ نے مجھے ٹائم زیادہ دینا ہے، تو اوپر سے سارے میں نے صاف کیے تھے۔ تو نیچے سے یہ جو سارے کیبنٹ تھے یہ ہیلپر کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ صاف کریں، ساتھ یہ کوکنگ رینج تھا اس کے بھی داغ سے بنے ہوئے تھے، نشان سے تھے۔ تو یہ میں نے اس سے کہا کہ آپ نیچے سے اسٹیل وول مار کے تو اس کو اچھی طرح سے آپ صاف کر دیں۔ ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم جو اپنی اتنے گھر کی صفائیاں کر رہے ہیں کوئی ہمیں نہیں ہے مطلب، تو ہمارے امی ابو کے گھر اب کیا ہونے والا ہے، کیا حادثہ ہو رہا ہے۔ بس بیٹیاں جب شادی ہو جاتی ہے گھر سے دور ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے گھر سے دور ہو جاتی ہیں، تو بس یہ ہے کہ پھر رابطے رہتے ہیں، فون پہ رہتے ہیں، لیکن جانا آنا تو روز روز نہیں ہوتا۔ اور پھر جب بندہ دوسرے شہر میں آ جائے تو یہ ہے کہ پھر مطلب کئی مہینے بھی گزر جاتے ہیں، ہم گاؤں نہیں جاتے۔ تو ابھی تو خیر میں کزن کی شادی ہوئی تھی، مہینہ ڈیڑھ پہلے ہو کے آئی تھی، تو ہم اپنے کاموں میں یہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ میں بہت اچھے طریقے سے اس سے صفائی کروا رہی تھی، اس وقت میں ساتھ ساتھ یہ مطلب ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا جب میں ادھر ویڈیو بنانے میں لگی ہوئی تو ادھر ہمارے امی کے گھر میں کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مجھے تو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری امی کے گھر میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور میں یہاں پہ صفائیوں میں لگی ہوئی ہوں۔ میں تو اس کے ساتھ اس کو کیبنٹ سارے جب میں نے صاف کروا لیے، اوپر سے کر لیے، نیچے سے سارے کیبنٹ صاف کروا لیے، تو پھر میں نے اس کو یہ تیزاب وغیرہ دیا۔ میں نے کہا جو نیچے فرش پہ نشان وغیرہ ہیں کافی گندا تھا۔ یہ ہیلپر یہ ہے کہ پوچا وغیرہ تو ڈیلی لگاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جب تک اس کو دھوئیں نہیں تو پھر اچھی طرح سے تو پھر یہ فرش صاف نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے اس کو تیزاب بھی دیا تھا، میں نے کہا چلیں آپ کے پاس بھی ٹائم ہے، میرے پاس بھی ٹائم ہے اور میرا کوئی کام نہیں ہے، تو آپ اس کو نا اچھی طرح سے نیچے فرش پہ تیزاب وغیرہ ڈال کے، کیونکہ وہ ڈالتی ہوں میں نیچے فرش وغیرہ پہ، بوٹل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس سے پھر اس کے اوپر سرف وغیرہ ڈالتی ہوں، ویم ڈالتی ہوں، تو فرش جو ہے نا وہ بالکل چمک جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بالکل نیا ماربل، نئی ٹائلیں لگی ہوں۔ تو میں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ اس کو بتا رہی تھی کہ اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، اور یہ بھی بہت اچھی طرح سے صفائی کر رہی تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور ادھر میرے ابو جان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو میں اس کے ساتھ اس کو ساری مطلب کہہ رہی تھی کہ اچھی طرح سے صفائی کرو، ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی۔ کبھی میں ویڈیو بناتی اپنی یوٹیوب کے لیے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، تو کبھی عروج بنا دیتی تھی، تو اس طرح ہم دونوں لگی ہوئی تھیں۔ عروج تو گھر ہی تھی، بڑی بیٹی بھی گئی ہوئی تھی، ہسبینڈ گئے ہوئے تھے، تو میں اپنا گھر صاف کروا رہی تھی۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا میں اپنا گھر صاف کروا رہی ہوں تو میرے ماں باپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہنستے بستے گھر جو ہے نا وہ ایک دم سے کیا خوشیوں والا گھر جو ہوتا ہے وہ غمیوں میں بدل جاتا ہے۔ ہمارے امی ابو کا گھر ہنستا مسکراتا، سارے خوش باش شاد و آباد تھے۔ ابھی فون پہ بھی 2 دن پہلے ابو سے بات ہوئی، اتنا مطلب وہ بالکل صحیح بول رہے تھے، کوئی ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے ابو چلے جائیں گے۔ اور یہاں میں تقریباً یہ 11 بجے کا ٹائم ہو گیا،
کیونکہ وہ 10 بجے آتی ہے، تو بس اس طرح پہلے اس نے ساری اور صفائیاں کی، تو پھر ہم کچن میں لگ گئے تھے، تو مطلب اب 11 ہو گئے تھے اور اس نے کچن کی صفائی کر لی تھی، سارا کچن یہ دیکھیں، کیبنٹ بھی دھل گئے تھے، کوکنگ رینج بھی اوپر سے بھی ساری صفائی ہو گئی تھی، فرش بھی اچھی طرح سے اس نے دھو لیا تھا۔ اور جب اس نے کچن دھو لیا تو باہر وہ اسی وقت مطلب وہ چلی گئی تھی، تو اس کے بس تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ابو جی کی جو گھر سے کال آ گئی تھی، وہ جو میری کزن ہے اس نے کال کر کے بتا دیا تھا کہ آپ کے ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو میں نے کہا دیکھو بس ابھی بھی میں جب ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں صبح سے اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں اپنے کاموں میں کیسے لگی ہوئی تھی، ہیلپر کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے کیا خبر ملنی ہے کہ میری امی ابو کے گھر کیا ہو گیا۔ بس اب جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی لگی رہتی ہوں، اب اتنے دن ہو گئے ہیں مطلب گاؤں سے آئے ہوئے، 8-10 دن ادھر رہی ہوں، پھر اب آئے ہوئے بھی 3-4 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کام بھی کرتی ہوں۔ یہ کپڑوں کا جو ڈھیر پہلے بھی لگا ہوا تھا، جانے سے پہلے 2-3 دن پہلے میں نے کپڑے دھوئے تھے، پھر ادھر بھی جو لے کے گئے بچوں وغیرہ کے تھے سارے وہ بھی تھے، پھر گھر آ کے بھی جو تھے تو وہ سارے میں نے آج صبح صبح دھو لیے تھے۔ یہ آج کا ولاگ ہے، صبح سویرے سویرے پھر میں نے آج کے کپڑے بھی دھوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو کام بھی کر رہی تھی بس آنسو جو ہیں وہ نکلے جا رہے تھے ساتھ ساتھ، کہ زندگی کی گاڑی تو چلتی رہتی ہے، اب ہم نے کھانا پینا بھی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، گھر کے سارے کام بھی کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو چلے جاتے ہیں انہوں نے نہیں آنا۔ تو کپڑے دھونے کے بعد میں کچن میں آ گئی تھی، تو میں نے فریج کھولا تو مجھے یقین کریں اتنا پھر ایک دم سے رونا آیا، کتنی دیر تو میں کچن میں بیٹھ کے روتی رہی کہ مجھے امی نے نا ابو کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے امی نے مجھے فون کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو سرسوں کا ساگ بہت زیادہ پسند ہے، ہم بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، اور ادھر بازار وغیرہ سے مل جاتا ہے لیکن وہ ذائقہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، تو جو گاؤں کا ساگ ہوتا ہے نا سرسوں کا، وہ بہت ہی مزے کا مطلب ذائقے دار سا ہوتا ہے۔ تو وہ جب بھی ادھر امی لوگوں کا اپنا تو نہیں ہوتا وہ کھیتوں کا، لیکن ان کو مطلب مل جاتا ہے، اور گاؤں میں کافی لوگوں نے کھیتوں میں لگا ہوتا ہے تو وہ امی لوگوں کو دیتے ہیں، تو پھر امی میری کاٹ کے بوائل کر کے، ادھر گیس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کاٹ کے بوائل کر کے تو میرا رکھ دیتی ہیں، کبھی کبھی تو پکا کے بھی بھیج دیتی ہیں۔ تو امی نے مجھے کہا تھا پکا کے بھیج دوں، تو میں نے کہا نہیں آپ بوائل کر کے رکھ دیں، میں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تو خود پکا لوں گی۔ تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی بھی بندہ آنے والا ہوا تو آپ میرا ساگ بھجوا دیجیے گا، کیونکہ ہم نے تو اب آنا نہیں ہے، بڑی بیٹی کے پیپر ہے، ہسبینڈ کی جاب ہے، تو ابھی میں پھر شادی سے ہو کے آئی ہوں، تو ابھی تو میں آپ کے گھر جلدی جلدی بالکل بھی نہیں آؤں گی۔ یہ ہے کہ کوئی بھی آنے والا ہوا تو آپ اس کو نا میرا یہ ساگ بھجوا دینا، پہلے بھی وہ یہی کرتی ہیں، کوئی بھی آنے والا ہو تو وہ بھجوا دیتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو پھر اس بڑے ڈونگے میں ڈال کے دیکھ رہی ہوں گی آپ، کافی زیادہ تھا، تو ابھی میں نے 2 ایسے کیے ہیں نا، ایک یہ اس میں لنگری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ایک ڈونگے میں، تو میں نے کہا آدھا بناتی ہوں آدھا رکھ دیتی ہوں۔ انہوں نے پھر کاٹ کے بوائل کر کے رکھ دیا تھا کہ چلے کوئی بھی آنے والا ہوا تو آپ کا میں بھجوا دوں گی، لیکن قسمت میں کیا پتہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ کسی نے آنا کیا ہم نے خود ہی جانا ہے۔ تو پھر ہم اب خود گئے تھے، اتنے دن رہے، تو جب میں واپس آنے لگی تھی تو صبح صبح امی کہتی ہیں کہ اپنا ساگ لیتی جانا، میں نے تمہارا مطلب جب ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے پہلے میں نے تمہارا کاٹ کے بوائل کر کے تو فریزر میں رکھ دیا تھا۔ تو مجھے اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، میں نے کہا یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچوں کی ذرا ذرا سی مطلب پسند ناپسند، خوشی ناخوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ اب میری امی اتنے غم میں تھیں، میری امی اتنے صدمے میں تھیں، میرے گھر کی کیا امی ابو کے گھر کی حالت تھی، لیکن پھر بھی میری امی کو میرا خیال تھا کہ میری بیٹی آئی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے کہا تھا مجھے ساگ اچھا لگتا ہے، میرے ہسبینڈ کو ساگ اچھا لگتا ہے، تو وہ میں نے اس کو بوائل کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو آتے ہوئے ان کی اتنا مطلب یاد میں تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب جانا ہے تو یہ ساگ لیتی جاؤ اور گھر جا کے تو پھر اچھی طرح سے بنا لینا، کہتی ہیں کہ اگر تمہارے ابو اس دنیا میں ہوتے ان کو کچھ نہ ہویا ہوتا تو میں یہ تمہارا بنا بھی دیتی۔ تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے بنانے کی، اب تو میں ویسے بھی
آئی ہوئی ہوں ابو کے لیے، تو پھر انہوں نے مجھے یہ ڈونگا ساتھ دیا کہ یہ لے جاؤ اور بنا کے گھر تو خود بھی کھانا، ہسبینڈ کو بھی دینا، بچوں کو کھلانا۔ تو اب میں جب بنا رہی تھی تو میں یہی بار بار سوچ رہی تھی کہ ماں باپ بھی کیسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ بچے ایک بار بھی کوئی فرمائش کرتے ہیں تو ماں باپ کو کتنی یاد رہتی ہے۔ تو ہم بچے پھر بھی اس طرح سے مطلب ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے جس طرح ماں باپ کو بچوں کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا، ان کی پسند ناپسند کا خیال ہوتا ہے۔ پھر میں یہ آتے سار میں نے کہا یہ امی نے دی ہے، تو انہوں نے کہا تھا بنانا، تو پھر آج میں نے فریج کھولا تو یہ فریج میں پڑا ہوا تھا، پھر میں نے آدھا بنا لیا چکن ڈال کے۔ تو اس کو میں اسی طرح سے بناتی ہوں، پہلے سارا پیاز ٹماٹر لہسن ادرک کا مسالہ بنا کے چکن ڈالتی ہوں، اور اس کو پھر اچھی طرح سے مسالہ بھون لیتی ہوں۔ جب بھون لیتی ہوں تو پھر یہ جو ساگ ہے اس کو تھوڑا سا کوٹ کے تو لنگری میں، تو پھر اس کو میں بنا لیتی ہوں، تو اس طرح بڑا مزے کا بنتا ہے۔ تو پہلے بھی میں بناتی تھی تو امی بار بار پھر کبھی تو یہ ہے کہ وہ میرا زیادہ تر تو بنا کے ہی بیچتی تھی، کبھی چکن ڈال کے، کبھی ویسے بڑا گوشت ڈال کے، تو وہ بنا کے تو میرا بھجوا دیتی تھی۔ لیکن کبھی میں ادھر لے آتی تھی بناتی تھی تو پھر وہ پوچھتی تھی کس طرح سے بنایا ہے، لہسن ادرک زیادہ ڈالنا، اس میں ادرک بہت زیادہ ڈالتے ہیں، یہ وہ اس طرح سے وہ کہتی رہتی تھی۔ تو اب میں بنا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی میری ماں باپ کیسی چیز ہے، کتنا وہ خیال رکھتے ہیں۔ آتے آتے بھی انہوں نے، اتنے غم میں میری امی تھیں لیکن انہوں نے آتے آتے بھی مجھے یہ ڈونگا پکڑا دیا کہ یہ ساگ ضرور لے جاؤ۔ تو اب میں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد وہی بات ہے کہ زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے، جو چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، لیکن کام کوئی بھی نہیں رکتا۔ جب میت چلی جاتی ہے تو اسی وقت کھانے لگ جاتے ہیں، سارے رشتہ دار وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں، سب کو کھانے کھلانے میں لگ جاتے ہیں، گھر والے بھی بیچارے لگ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ بھی نہیں رکتا۔ بس یہ ہے کہ جو چلے جاتے ہیں وہی واپس نہیں آتے۔ تو گھر آ گئے تھے تو پھر آج شام کو ہسبینڈ نے کہا تھا کہ گروسری ختم ہے تو گروسری لانی ہے تو پھر آپ لکھ لیں۔ تو پھر میں نے ساری گروسری لکھ لی تھی جو جو ہماری نہیں تھی۔ آ گئے تھے اس مارکیٹ میں جدھر سے ہم لیتے ہیں PCC پہ، ادھر سے میں نے کہا گروسری بھی لے لیتے ہیں۔ تو گروسری لیتے لیتے پھر میرے آنسو نکل آئے، مجھے ایک دم سے یاد آ گیا شادی سے پہلے جب ہم امی ابو کے گھر ہوتے تھے تو شہروں میں تو یہ رواج ہے کہ گروسری لینے ہم سب بھی چلے جاتے ہیں، میں جاتی ہوں، بچے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، ہسبینڈ، تو ہم جو جو اپنی پسند کی چیز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ لیکن گاؤں میں یہ ہے کہ وہاں پہ اتنا یہ رواج نہیں ہے، ابھی تک بھی نا، مطلب عورتیں یہ گروسری وغیرہ لینے نہیں جاتی تو مرد ہی جاتے ہیں۔ تو ہمارے ابو ہمیں کہتے تھے کہ جو جو گروسری ہے وہ آپ مجھے ایک پیج پہ لکھ دینا، تو پھر میں جاؤں گا اور کسی مطلب بچے کو وہ بائک وغیرہ پہ دیتے تھے تو وہ گھر لے کے آ جاتے تھے، ساری چیزیں ہم لکھ دیتے تھے ابو کو۔ اور ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ میری مطلب امی بھابھی جو بھی ہے نا، تو وہ جب بھی منتھلی گروسری ہوتی تھی ابو کو لکھ دیتے تھے، اور ابو پھر وہ لے کے پرچی تو چلے جاتے تھے، اور پھر جو بھی بچہ ہوتا کوئی بھی ہوتا اس کو پھر بائک پہ دیتے کہ یہ ہمارے گھر پہنچاؤ، تو وہ ہمارے امی ابو کے گھر پہنچا دیتے تھے۔ تو ساری مطلب ذمہ داری ابو نے لی ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ چھوٹا بھائی جو ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے اور بڑے بھائی جو ہیں وہ ادھر پنڈی میں ہوتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ابو خود مطلب اٹھا کے تو نہیں لاتے تھے، امی لوگ ان کو کہتے تھے آپ نہ اٹھا کے لایا کریں تھے، لیکن وہ پھر بائک پہ بھجوا دیتے تھے، جتنی منتھلی گروسری ہوتی ہے، سبزی پورے ہفتے کی وہ میرے ابو بھجوا دیتے تھے۔ میری امی کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی شاپ پہ، سبزی تک میرے ابو پورے ہفتے کی، گوشت، مطلب اس طرح سے جو چیز ہے نا میرے ابو بس بائک پہ بھجوا دیتے تھے گھر میں۔ تو وہ کہتے تھے کوئی چیز ختم نہ ہو گھر میں نا، مہینے کے مہینے، ہفتے کے ہفتے والی جو چیزیں ہیں وہ میرے ابو کے گھر میں ہوتی تھی، کسی چیز، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے ابو کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ لگتا تھا کہ بس ان کے ہر جو چیز کھولیں تو بھری ہوئی مطلب ہوتے ہیں ان کے گھر۔ یہ گروسری کیا تو فریج کھولیں تو فریج بھرا ہوا، ہر چیز کی، کسی چیز کی کمی ابو نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اب میں سوچ رہی تھی کہ ابو تو چلے گئے ہیں تو
بس ان کی یادیں رہ گئی ہیں، ایک ایک چیز میں، ایک ایک بات میں مجھے ابو کی یاد آتی ہے کہ دیکھیں اب میں یہ گروسری بھی لے کے آئی ہوں، سنبھال رہی ہوں، تو مجھے ابو کی یاد آ رہی ہے کہ ابو ہمارے خود یہ ساری چیزیں کہتے تھے لکھ دو، اور پھر جب لے کے مطلب بھجواتے تھے گھر میں تو پھر آ کے پوچھتے تھے کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے نا، کوئی چیز کم تو نہیں ہے، ہر چیز پوری ہے۔ پورے سال کی گندم میرے ابو اپنے گھر میں رکھتے تھے، وہ انہوں نے بڑا سا وہ لیا ہوا تھا ڈرم سا، تو اس میں ڈالتے تھے، تو پھر میں بھی یہی کرتی تھی، میں ابو کو کہتی تھی ابو آپ میرے بھی پورے سال کی گندم لے لیا کریں، تو ہم آتے جاتے رہتے ہیں یا کوئی بھی گاڑی ادھر آتی ہے تو آپ میری گندم بھجوا دیا کریں۔ پھر جب وہ اپنی گندم لیتے تھے تو میری بھی گندم پورے سال کی لے کے تو ادھر بھجوا دیتے تھے۔ تو ابھی میں آئی ہوں تو مجھے بڑی کمی، ہر بات میں کمی محسوس ہو رہی ہے، ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ تو کتنے دن رہتے، کتنے، بس یہ زندگی کے کام تو ہمارے ہونے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، گروسری بھی لا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کام تو رکتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو چلے جاتے ہیں ان کی بس ہر بات، ہر کام میں ان کی یاد آتی ہے۔ میں بچوں سے بھی دن میں، میری بڑی بیٹی مجھے کہہ رہی تھی ماما آپ اب ہر وقت روتی رہتی ہیں، ہر وقت روتی رہتی ہیں، تو میں کہتی ہوں یہ ماں باپ کا رشتہ ہی ایسا ہے نا۔ میں اس کو کہہ رہی تھی تم دیکھو تمہاری پاس تمہاری ماما ہے، تمہارے بابا ہیں، لیکن میرے پاس میرے اب بابا نہیں رہے۔ چلیں یہ ہے کہ میں ان سے روز ملتی نہیں تھی، جاتی نہیں تھی، 2 مہینے بھی گزر جاتے تھے، لیکن فون پہ بات ہوتی رہتی تھی، مطلب فون پہ بات ہو جائے تو سمجھے کہ آدھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو فون پہ بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ تو اب میں نے کہا وہ بھی ایک آس سی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اب میرے موبائل میں ان کا نمبر سیو ہے، تو میں نے ابو جی کے نام سے ان کا نمبر جو ہے نا وہ سیو کیا ہوا تھا، تو آج بھی میں سارا دن دیکھتی رہی ہوں۔ اب پھر میں جب دل بہت بھر آتا ہے تو ابو کی تصویریں دیکھتی رہتی ہوں، ان کی بہت زیادہ تصویریں ہیں وہ دیکھتی ہوں، تو میں کہتی ہوں دیکھ ہمارے ابو نے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم نے نا جب یہ پیچھے بڑی عید تھی ہم سب بہن بھائی انگٹھے تھے، ہمارا بھائی دبئی سے بھی آیا ہوا تھا، یہ پنڈی والے بھائی بھی گئے ہوئے تھے، ہم ساری بہنیں تھیں، تو ہم نے نا چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ سب بیٹھ جائیں، تو ابو کو بھی بلایا، ابو بھی تھے، امی کو بلایا، امی بھی بیٹھی، تو ہم دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم بہنیں بھی، ہم نے اپنے ابو کے ساتھ امی کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا۔ ہمیں کیا پتہ تھا یہ جو ہم اب گروپ فوٹو بنوا رہے ہیں، ابھی بھی میں موبائل میں آج سارا دن وہ دیکھتی رہی ہوں گروپ فوٹو، ہم سب بہن بھائیوں نے پھر وہ جو گروپ فوٹو تھی وہ ایک دوسرے کو سینڈ کی، تو ہمیں کیا پتہ تھا یہ مطلب بھائی نے دیکھیں، وہ دبئی والا بھائی تھا، اس نے کہا کہ نہیں ہم سب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، درمیان میں امی ابو کو بٹھاتے ہیں اور ایک گروپ فوٹو بناتے ہیں، کیونکہ پھر پتہ نہیں ہم سب کب اکٹھے ہوں گے، تو ہم نے اپنے ابو کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا، تو اتنا وہ اچھی ہماری تصویریں آئی ہوئی ہیں یقین مانیں، تو میں آج سارا دن وہ گروپ فوٹو دیکھ کے روتی رہی ہوں کہ دیکھیں فوٹو تو ہے لیکن اس میں اب ہمارے ابو جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو بس یادیں ہیں ان کی۔ تو آپ سب لوگوں نے بھی بہت اچھے کمنٹ کیے تھے، بہت زیادہ آپ نے میرے ابو کے لیے درجات بلند کرنے کے لیے دعائیں کی ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو امید ہے آئندہ بھی آپ میرے ابو کے لیے دعا کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے۔ تو بس جی یہاں تک ہی تھا میرا ولاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے کسی اور ولاگ میں، تب تک لیے دیجیے اجازت۔